اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اس دنیا فانی سے ہر انسان کو اپنا بستر گول کر کے نکلنا ہے۔ یہاں پر بادشاہ ہو تو اسے موت آئے گی، وزیر ہو تو اسے موت آئے گی، شہنشاہ ہو تو اسے موت آئے گی، غریب ہو تو اسے موت آئے گی، عدل کرنے والا ہو تو اسے موت آئے گی، مظلوم ہو تو اسے موت آئے گی، ظالم ہو تو اسے موت آئے گی۔ کہنے کا مقصد یہ کہ ہر انسان اس دنیا کے اندر موت کا مزہ چکھے گا، اور سب سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس شخص کے لیے موت اسی طرح سے ہے جس طرح سے شادی کا دن ہو، نکاح کا دن ہو، خوشی کا دن ہو۔ یہ اس شخص کے لیے خوشی کا دن ہے، نکاح جیسا دن ہے، اور خوشیاں منانے کا دن ہے، سیلیبریشن کا دن ہے اس شخص کے لیے جس شخص نے اللہ رب العالمین کی کہی گئی باتوں کے اوپر عمل کیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چلا۔ مبارک ہو ایسے شخص کو، مبارک ہو ایسے انسان کو، مبارک ہو ایسے ایمان والے کو، مبارک ہو ایسے مسلمان کو کہ جس نے اللہ رب العالمین کے حکم کو زندہ کیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلا۔ ایسے شخص کے لیے موت جو ہے وہ خوشی کا پیغام ہے۔ آج دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی جو ہے وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے درجات بلند کرے، اللہ رب العالمین ان کے مقام آخرت کے اندر بلند کرے، اللہ رب العالمین جنت الفردوس کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام انہیں عطا کرے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن شخصیت نے اپنی جوانی سے لے کے، بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک دین اسلام کی خدمت کی۔ جی ہاں، حضرت مولانا ذوالفقار نقشبندی اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک دین اسلام کی خدمت کی ہے اور دین اسلام پر چلنے والے لوگوں کے ساتھ رہبری کا معاملہ کیا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو بڑے ہی ذہانت مند، بڑے ہی عقل مند، دانشور اور بہت ہی علم والی شخصیت، اور سب سے بڑی بات کہ روحانی شخصیت تھیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو بہت طرح کی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا۔ آج جو ہے اتنی بہترین، اتنی معزز شخصیت جو ہے اس دنیا فانی سے جو ہے رخصت ہو چکی ہیں۔ میں آپ تمام سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ جو علم کے ساتھ ساتھ، عمل کے ساتھ ساتھ روحانی دنیا کے ماہر ہوں اور روحانیت کے کیا کہتے ہیں، روحانیت کے مقام پر ہوں، ایسے شخص اس دنیا کے اندر بہت کم ملتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ویڈیو بنانے کے ذریعے آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں، آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور مکۃ المکرمہ کے اندر لوگ جو ہیں عمرہ کر رہے ہیں اور وہ بھی ویڈیو کے ذریعے دوسرے تک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی بھی اس دنیا کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کیمراز کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے،
جن کا تعلق اینڈرائڈ فونز کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، قسم ہے پروردگار عالمین کی، وہ اللہ کے بہت پیارے لوگ ہیں، وہ اللہ کو بہت عزیز لوگ ہیں۔ اللہ رب العالمین کی قسم، جو لوگ روحانیت کے ماہر ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین روحانیت عطا کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہیں فحاشی کے مناظر اور بے پردگی سے اتنا دور بھاگتے ہیں کہ جس کا اندازہ نہ ہو، اور اسی طرح سے بہت کم لوگ جو ہیں اس طرح کے نیک اس زمین کے اوپر ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اتنے بہترین شخصیت کو، اتنے روحانی شخص کو دنیا فانی سے اٹھا کر جو ہے آخرت میں اپنے پاس بلا لیا۔ ہم سب کو دنیا میں رہتے رہتے آخرت کی تیاری کرنی ہے، ایک ایسے گھر کو بنانا ہے، ایک ایسے گھر کی تعمیر کرنی ہے کہ جو ہمارا حقیقی گھر ہے، اور وہ حقیقی گھر جو ہے وہ ہماری قبر ہے۔ ہمیں اس قبر کے لیے ساز و سامان اکٹھا کرنا ہے، ہمیں اس قبر کے کیڑوں سے بچنا ہے، ہمیں اس قبر کے بچھوؤں سے بچنا ہے، ہمیں اس قبر کے سانپ سے بچنا ہے، ہمیں اس قبر کے عذاب والے فرشتوں سے بچنا ہے، ہمیں اس قبر کے اندھیری رات سے اگر بچنا ہے، قسم ہے پروردگار عالمین کی، ہمیں تیاری کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے، ہمیں تیاری کرنی ہوگی، ورنہ یاد رکھیے قبر کی پہلی رات کا جھٹکا جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ اس لیے میرے بھائی، خاص کر میرا پیغام جوان بھائیوں کے لیے ہے، میرے بھائی، آپ، میں، ہم سب مل کر جو ہے آخرت کی تیاری کے اندر جڑ جائیں۔ دنیا کے اندر جس طرح سے بھی ہم دنیا کے اندر جی رہے ہیں، دنیا تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن مسئلہ ہے آخرت کا۔ آخرت کے لیے ہم تیاری کریں، آخرت کے لیے ہم اعمال کو بنائیں، آخرت کے لیے ہم بہترین سرمایہ تلاش کریں، اور ہم تمام جوانوں کو چاہیے کہ ایسے نیک لوگوں کی مجلسیں تیار کریں، ایسے نیک لوگوں کی مجلسیں تلاش کریں، جن نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کے بعد ہمارا ایمان تازہ ہوگا۔ یاد رکھیے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر بیٹھیں، آپ دنیا کے کسی بھی مقام کے اوپر چلے جائیں، یاد رکھیے ملک الموت اور موت کے جھٹکے والے دن سے ہم سب کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ ایک دن ایسا ہوگا، ایک گھڑی ایسی ہوگی، قسم ہے پروردگار عالمین کی، ہمارے سر کے بال سے لے کر ہمارے پیر کے ناخن تک کھینچا جائے گا اور ہمارے جسم سے جان نکالی جائے گی۔ مبارک ہے ایسے لوگوں کو کہ جو اس دنیا سے تیاری کر کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھ لیجئے کہ اتنی بہترین شخصیت، دیکھ لیجئے جنہوں نے دین اسلام کے لیے اتنا کام کیا، دین اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی، آج اللہ رب العالمین کے ہاں چلے گئے۔ پیر ذوالفقار نقشبندی حضرت جی اپنے اعمال اب اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے۔ اس لیے میرے بھائی، میرا یہ پیغام جو ہے ہر بھائی کے لیے ہے، ہر بہن کے لیے ہے کہ ضرور اپنے آپ کو غور کریں، اپنے آپ پر جو ہے ریسرچ کریں، ہم کس مقام کے اوپر کھڑے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کن چیزوں سے باز آنا چاہیے۔ اس لیے موت سے پہلے موت کی تیاری ضرور کریں۔